لباس کی بات ضمناً چونکہ کر دی میں سمجھا دوں، یہ آپ ایک مشن سے متعلق ہیں، اور آپ اگر اس طرح کی بات کہیں گفتگو کرتے ہوئے کریں یا کوئی آپ سے سوال کرے اور آپ ایسا جواب دیں کہ اس سے اس مشن کے ساتھ منسلک ہونے سے جو آپ کو دین کی اصل گہرائی اور گہرائی اور وسعت اور عالمگیریت کا تصور ملنا چاہیے تھا وہ آپ کی بات سے نہ جل کے، تو لوگ محسوس کریں گے کہ پھر یہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں جس سے نوجوان نسل بھاگ گئی ہے دین سے۔ دوسری بات لباس کی کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھ لیں کوئی لباس سوائے اس شرط کے کہ جس کو قرآن مجید نے متعین کیا کہ لباس ساتر ہو اور زینت ہو، لباس حفاظت، ستر، زینت، تین چیزیں لباس کے مقاصد ہیں، حفاظت، ستر اور زینت۔ اچھا، یہ جو لباس بھی یہ تقاضے پورے کرے سن لیں وہی لباس اسلامی۔ کوئی لباس، اب جب ہم کوئی لباس کی بات کریں گے تو اس میں یہ ان تقاضوں کا پورا ہونا شرط ہوگا، سو ان تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کوئی لباس غیر اسلامی اور کافرانہ نہیں ہے۔ اب رہ گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس، اس کو فضیلت ہوگی۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنا اور جس کا معمول امت کو عطا فرمایا سنت کے ذریعے، اس کو سب لباسوں پر فضیلت ہوگی، تو وہ افضل ہوگا، باقی لباس مفضول ہوں گے، مگر ہر وہ لباس جو ان تین شرائط کو پورا کر رہا ہوگا وہ غیر اسلامی نہیں ہوگا، وہ اسلامی ہی ہوگا، خواہ اس میں کوٹ ہو، خواہ اس میں پینٹ ہو، خواہ اس میں قمیض ہو، خواہ چادر ہو۔ اب آپ دیکھ لیجئے، آپ مغرب کی دنیا میں چلے جائیں، مغرب کی دنیا کا لباس ہی وہی ہے جو مغربی لوگ پہنتے ہیں، تو وہ کافروں کا لباس نہیں ہے، وہ خطہ ارض کے مغربی حصے کا لباس ہے، خواہ وہ کافر ہیں خواہ وہ مسلمان ہیں، ان میں متقین بھی وہی پہنتے ہیں، یہ علاقائی لباس ہیں، ان میں فاسقین بھی وہی پہنتے ہیں۔ آپ علاقوں میں چلے جائیں جہاں دھوتی اور چادر پہننے کا رواج ہے، علاقوں میں جائیں جہاں پاجامہ اور شلوار پہننے کا رواج ہے، جس طرح آپ کی دھوتی اور پاجامہ اور شلوار ایک لباس ہیں، اس طرح عالم مغرب میں پاجامے کا یا شلوار کا بدل پینٹ ہے، پتلون ہے، یہ ان کا لباس ہے۔ جس طرح ہم اور آپ ویسٹ کوٹ پہن لیتے ہیں ان کا کوٹ ہے، جس طرح ہم شیروانی پہنتے ہیں، اچکن پہنتے ہیں، ان کے بھی ہیں، بعض علاقوں میں جبے ہیں۔ تو مختلف اسلامی تاریخ کے ادوار میں بھی لباسوں کی شکلیں رہیں، ہم اس طرح کی ٹوپیاں پہنتے ہیں، برِ صغیر میں جناح کیپ چل پڑی، ترکی کا زمانہ جو 700 سال تک اسلامی تاریخ کا، وہاں گول ٹوپی، رومی ٹوپی چلتی تھی۔ آپ سمجھ گئے نا بات؟ تو ذہن میں رکھا کریں کہ افضل اور مفضول تو ہے کہ جو چیز سنت ہے وہ سنت ہے، اس کا درجہ سنت ہونے کے ناطے سے اونچا ہے، سو وہ افضل ہے۔ جو چیز سنت نہیں وہ مباحات میں سے ہے، سو ہر وہ چیز جو مباح ہے وہ اسلام کے دائرے کے اندر ہے۔ کیا چیز؟ ٹائی میں کوئی حرج نہیں، ٹائی میں کوئی کالر میں کوئی قصہ ہی نہیں، قمیض سینے کے طریقے دیکھو نا، کتنا ظلم اور زیادتی اور ناانصافی ہوگی کہ ہم قمیض پہنتے ہیں یہ جس کی چھوٹی پٹی ہوتی ہے، اکثر بین کہتے ہیں، اور کالر کیا، اسی کو ڈبل کر کے الٹا کر دیں وہ کالر ہے، کوئی ڈبل کر کے پہن لے تو حرام ہو جائے، ہم سنگل والی پہنتے پھریں تو حلال ہو۔ آپ سمجھ گئے نا بات؟ اب اگر اس کو سلیب کہتے ہیں آپ ٹائی کو، تو آپ سارے اپنی شیروانیاں ذرا کھولیں، ایک منٹ میں آپ کو سمجھا دوں، اپنی شیروانیوں کے بٹن کھولیں سارے، جو جو قمیض آپ نے پہنے ہوئے ہیں، جو جو قمیض، خواہ بین والے خواہ ڈبل کالر والے، ذرا ان کی حالت اور بٹنوں کا نشان دیکھیں کیا بنتا ہے سلیب کے نہیں ہے کوئی سلیب سے پاک؟ اور جن کی شیروانی پہنی ہوئی ہے وہ بھی دیکھ لیں شیروانی کا کالم، اب اسی کو بند کریں ذرا، اب دیکھیے ہے کہ نہیں سلیب کا نشان، بند، گلے کا گول اور آگے بٹن، یہی کچھ ٹائپ، میں یہ سمجھا کوئی اس طریقے سے کوئی نہیں ہے سلیب، سلیب کا نشان ہی یہ نہیں، یہ محض میں آپ کو عرض کروں، ہاں وہ سلیب میں بتاتا ہوں۔ اب یہ جو ٹائی ہے، ٹائی بھی اسی طرح جس طرح آپ کے قمیض کا گلا ہے گول، اس کا ایک رخ گلے کی طرح گول ہے اور ایک رخ آگے لٹکا ہوا، یہ مغربی لباس کا ایک حصہ ہے۔
ہم لوگوں نے یہ شعار نہیں، یہ جو آیت حدیث پاک ہم پڑھتے ہیں اور اطلاق کرتے ہیں فہو منہم کی من تشبہ بقوم فہو منہم، سمجھ، من تشبہ بقوم فہو منہم، یاد رکھ لیں فہو منہم کے لیے لازم ہے کہ تشبہ ہو، اور تشبہ ان کا مذہبی شعار ہوتا ہے تب تشبہ ہوتی، جو غیر ان کے غیر مذہب میں نہ پایا جائے وہ ان کی علامت مذہبی شعار جو ان کے غیر مذہب میں نہ پایا جائے صرف ان میں ہو اور بطور مذہبی شعار کے ہو، صرف ان میں ہو غیر میں نہ ہو، اس کے اپنانے سے تشبہ ہو جائے گی کہ پہنے ہوئے کو شک گزرے گا کہ یہ بھی عیسائی نہ ہو، تو اس تشبہ سے جو شک گزرے گا اس سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اب یہ ٹائی کو آپ لے لیں، پوری دنیا مشرق و مغرب میں مسلمان بھی ٹائی پہنتے ہیں جو کوٹ پینٹ کا لباس پہنتے ہیں، عیسائی بھی پہنتے ہیں، نمبر 3 یہودی بھی پہنتے ہیں، یہودیوں میں صلیب کا عقیدہ نہیں، ہندو بھی پہنتے ہیں وہ عیسائی ہی نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں وہ مذاہب بھی الگ ہیں، ہندوؤں کے یہاں اس کا کوئی عقیدے کا وجود نہیں، ہندو بھی پہنتے ہیں، مسلمانوں میں بھی پہننے والے پہنتے ہیں، یہودی بھی پہنتے ہیں، بدھ مت بھی والے بھی پہنتے ہیں، جینی بھی پہنتے ہیں، زرتشتی بھی پہنتے ہیں، جو کسی مذہب کو نہیں مانتے دہریے وہ بھی پہنتے ہیں، کمیونسٹ بھی پہنتے ہیں، عیسائی بھی پہنتے ہیں، پوری دنیا میں یعنی یہ ایسا لباس ہے کوٹ پینٹ ٹائی کہ ایک مغربی لباس ہے، مغربی، اور ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے اور کسی مذہب سے بھی تعلق نہ رکھنے والے سب پہنتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اب آپ کسی نے کوٹ پینٹ ٹائی اگر یہاں پہنا ہوا ہو، ہزارہ مسلمان دیکھ تو کبھی پہنے ہوئے کو یہ گمان گزرا کہ کہیں یہ عیسائی نہ ہو؟ ہندو بھی پہنتا ہے، مسلمان بھی پہنتا ہے، یہودی سارے پہنتے ہیں، اور وہاں عیسائی بھی پہنتے ہیں، غیر عیسائی بھی پہنتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہرگز ان کا مذہبی شعار نہ ہوا کہ جس کو پہنے ہوئے دیکھ کر تشبہ واقع ہو کہ کہیں یہ عیسائی تو نہیں۔ ہاں اگر اس پر ہم بحث نہیں کرتے، بعضوں نے کہا جی یہ صلیب کے طور پہ دھوکہ دینے کے لیے بنائی گئی تھی، اس پر کوئی دلیل نہیں کسی کے پاس، ایک گمان ہے، اور جس نے کہا کہ ہرگز یہ صلیب کی علامت کے طور پہ نہیں بنائی گئی تھی اس پر بھی کوئی دلیل واضح نہیں، یہ بھی دونوں گمان ہیں۔ یہ جس نے کہا کہ یہ صلیب عیسائیوں نے مسلمانوں کو چکمہ دینے دھوکہ دینے کے لیے صلیب کی ایک لباس کی شکل بنائی تھی، اس پر بھی کوئی دلیل، اور جس نے کہا کہ یہ بالکل اس حوالے سے نہیں بنائی گئی تھی اس پر بھی کوئی دلیل۔ ممکن ہے بنانے والے نے اسی خیال سے بنائی ہو جب کبھی یہ لباس کا حصہ بنی، اور ممکن ہے اس خیال سے نہ بنائی ہو۔ سوال یہ ہوا کہ اگر تو ایک وقت تک اسے صرف عیسائی پہنتے تھے، اگر، جو کہ ثابت نہیں ہے، تو اس وقت تک کہ جب صرف عیسائی پہنتے تھے اور ان کے علاوہ کسی اور مذہب کا ہرگز نہیں پہنتا تھا، تو تب اگر کسی اور نے پہنا تو تشبہ واقع ہوتا ہوگا، تو اس وقت تو تشبہ کے تحت فہو منہم کا اطلاق ہوتا ہوگا۔ مگر جب پوری دنیا میں لباس پہنا جاتا ہے، عیسائی اور غیر عیسائی، مسلم اور غیر مسلم، تو اب نہ یہ شعار ہے ان کا، نہ یہ اس سے تشبہ ہے، نہ تشبہ ہے نہ فہو منہم کا اطلاق ہے، تو اس میں کوئی چیز غیر اسلامی، اس میں پھر افضل مفضول کی بات میں آپ کو سمجھا چکا، وہ بات سمجھا چکا کہ لباسوں کا موازنہ، اعلیٰ لباس اور افضل تو ہم وہی جانیں گے نا جو حضور علیہ السلام کا۔ اب دیکھیں نا، ہم لمبے قمیض توپ جو ہے وہ نہیں پہنتے، عرب میں یا اس زمانے میں وہ چلا آ رہا ہے، وہ افضل ہے ہم سے، مگر ہم اپنے لباس کو اسلامی لباس کہنے پر مصر ہیں نا۔ اس طرح اہل مغرب کا یہ لباس، ان کا بھی حق ہے کہ وہ کہیں کہ ہمارا لباس زیادہ بہتر ہے۔ سو ان چیزوں میں جہاں تک کہ کوئی شرعی نص اور دلیل موجود نہ ہو کسی چیز کو حرام یا ناجائز کہنے کی، نہیں کہنا، یہ محض ہماری تنگ نظری اور اس کے ساتھ ہم نے ایسے خیالات متعلق کر لیے۔ ایسی چند چیزیں ہیں جن کو ہمیشہ خیال میں رکھنا چاہیے۔ یہ ہمارے چھریوں سے، چمچ سے، کانٹوں سے کھاتے ہیں، بھئی یہ چیزیں آغاز تو مغرب میں ہی ہوئی ہوگی، بہت ساری چیزیں مغرب میں بنتی ہیں، یہاں استعمال میں آتی، چمچ سے، چھری، کانٹوں سے کھانا، تو یہ ابتداً تو مغربی اقوام نے ہی شروع کیا، مگر ہمارے یہاں چلتا ہے۔ سو کھانے کے جب طریقے ہوں گے تو ہاتھ سے کھانا افضل ہوگا، چونکہ سنت ہے حضور علیہ السلام کی، تو افضل اور مفضول کا فرق آ گیا۔
مگر اس کے کھانے کو چھری کانٹے سے کھانے کو چمچ سے کوئی کسی دلیل پر ناجائز نہیں کہہ سکتا۔ اگر کوئی یہ دلیل دے کہ جو چیز سنت سے ثابت نہیں وہ ناجائز ہے تو پھر تو سارا مسلک ہی آپ کا دھڑام گر جائے گا۔ یہ جو بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی تفریق کرتے ہیں، ہمارا تو طریقہ یہ نہیں ہے کہ جو سنت سے ثابت نہ ہو وہ ناجائز نہیں، جو سنت سے ثابت ہے وہ مسنون ہے، جو سنت سے ثابت نہیں وہ غیر مسنون ہے مگر مستحب ہو سکتا ہے، مباح ہو سکتا ہے، اولا خلاف اولا بہت سارے درجات ہیں۔ تو یہ اس چیز کے اوپر ذہن بڑا کلیئر۔ اب ویسٹ کوٹ ہم پہنتے ہیں، اب یہ کون سی سنت سے ثابت ہے؟ شلوار ہم سب پہنتے ہیں، حضور علیہ السلام نے شلوار لی مگر پہنی نہیں پہنی۔ کوئی اس سے یہی دلیل لینا چاہے بالفرض کہ خیال فرمایا تو لے آئے مگر ناپسند فرماتے ہوئے نہ پہنی، اگر کوئی اس سے یقظ کرنا چاہے بھئی نہیں پہنی، کیوں نہیں پہنی؟ ناپسند فرمایا، اتار دی۔ اب بات کو سمجھے نا، ایک تصویر لگی ہوئی تھی، بعد ازاں حضور علیہ السلام نے پردے پر اتروا دیے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ آدمی جس ذوق کا ہو ذہن کو دلیل کے ساتھ جس طرف لے جائے، مگر حلت اور حرمت اس کا انحصار ہمیشہ دلائل شرعیہ پر ہونا چاہیے۔